فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین اور ناظرین، آج ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن خوانی کروانے کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے۔ بہت سارے لوگ نیا مکان بنوانے کے اوپر، نئی دکان خریدنے کے اوپر، اور بہت سارے لوگ اپنے کسی رشتہ دار کے انتقال کے اوپر قرآن خوانی جو کرواتے ہیں، اس کی شرعی حیثیت اور اس کا شریعت کے اندر کیا حکم ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا پڑھنا آدمی کے لیے باعث اجر ہے، اور اس کا پڑھنا جو ہے دوسرے کار خیر اور دوسرے خیر کے کاموں کے لیے پڑھنا بھی سلف صالحین سے اور اجماع امت سے ثابت ہے۔ صحابہ کرام کی ایک بہت بڑی جماعت اس کے قائل بھی تھی، اور صحابہ کرام کی اس جماعت سے یہ عمل ثابت بھی ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ ایصال ثواب کے جو مختلف طریقے شریعت نے بیان کیے ہیں، چاہے وہ بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو۔ بدنی عبادت جیسے نفل روزہ ہے، حج ہے، عمرہ ہے، یہ نفل مردار کی طرف سے اور میت کی طرف سے اگر آدمی کر کے ان کو اس کا ثواب بخشتا ہے تو یہ اس کے لیے بالکل درست ہے۔ اس کا ثواب جو ہے مردے کو پہنچتا ہے، میت کو پہنچتا ہے، اور اس سے مردہ کو جو ہے خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اور ایک ہے مالی عبادت۔ مالی عبادت کے ذریعے اگر مردے کو ایصال ثواب پہنچایا جائے تو فقہائے کرام نے احادیث کی روشنی کے اندر اس کو افضل قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے اندر دو فائدے ہیں۔ اول تو یہ کہ جس کو مال کے ذریعے جس کی مدد کی جائے گی، جس کا تعاون کیا جائے گا، اس کو بھی فائدہ ہوگا، اور مالی عبادت کے ذریعے جس چیز کے ذریعے اس کو مدد کی گئی ہے کسی غریب وغیرہ کو، وہ جب تک اس چیز کو استعمال کرتا رہے گا وہاں تک وہاں پر میت کو اور مردہ کو جو ہے اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو فقہائے کرام نے احادیث کی روشنی کے اندر مالی عبادت کے ذریعے ایصال ثواب کو مستحسن، اچھا اور افضل قرار دیا ہے۔ رہی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کا پورا حصہ یعنی پورا قرآن کریم پڑھنا چاہیے یا پھر کچھ صورتیں پڑھ کر مردے کو ایصال ثواب کر دیا جائے، تو حدیث پاک کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ ان لکل شیء قلب وقلب القرآن یاسین فقرؤوا علی موتاکم، کہ ہر چیز کا ایک دل ہوا کرتا ہے، اور قرآن کریم کا جو دل ہے وہ سورہ یاسین ہے، اس کو تم اپنے مردوں کے اوپر پڑھا کرو۔ قرآن کریم کو اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر دونوں طریقے سے پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر ایسا موقع آ گیا کہ پورا ایک مجمع حاضر ہے اور وہاں پر ایسا کوئی عمل کرنے کو اگر موقع آ گیا کہ قرآن کریم کا ختم کرنا پڑ جائے تو آدمی پڑھ سکتا ہے۔ قرآن کریم کو انفرادی طور پر یعنی آدمی اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، اور کسی جگہ پر جمع ہو کر پڑھنا بھی ثابت ہے۔ لیکن آج کل جو یہ قرآن خوانی کا ایک رسم و رواج چل پڑی ہے، اس کی آج کل شریعت کے اندر کیا حیثیت ہے؟ تو فقہائے کرام نے بہت سارے مفاسد بیان کیے ہیں، جس کے ذریعے ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کرنے کو بھی ممنوع قرار دیا، اور ایسی مجلسیں کرنے کو بھی منع قرار دیا ہے، مکروہ تحریمی اور ناجائز قرار دیا ہے۔ چنانچہ اس کے اندر سب سے پہلی بات جو آتی ہے وہ اعلان کرنا ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ مسجدوں کے اندر بورڈ کے اوپر باقاعدہ لکھا جاتا ہے، اگر اس مسجد کے محلے کے اندر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو باقاعدہ مسجد کے بورڈ کے اوپر اعلان لکھا جاتا ہے کہ فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، اور اس کے لیے سورہ یاسین کا ختم رکھا گیا ہے۔ نماز کے بعد تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اس مجلس کے اندر شرکت کر کے جائیں۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کسی نفل عبادت کے لیے اس طرح کی دعوت چلانا یہ شریعت و سنت کے اندر ثابت نہیں ہے، اور اس طرح کی دعوت چلا کر اگر کوئی نفل عبادت کے اندر بلایا جائے تو اس مجلس کے اندر شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے، ممنوع ہے، بالکل درست نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جو دعوت چلائی جاتی ہے اس کا شریعت و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔
دوسری بات یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اہل میت سے اور میت کے گھر والوں سے تعلق ہوتا ہے اور وہ اسی وجہ سے صرف بیٹھتے ہیں کہ اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے تو یہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ اور بھی بہت سارے لوگ آلتو فالتو لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو طعن و تشنیع اور ملامت کا نشان بناتے ہیں۔ اگر کوئی آدمی نہیں بیٹھتا ہے، وہ اپنے کسی تقاضے کی وجہ سے، کسی کام کاج کی وجہ سے اگر اس مجلس میں نہیں پہنچ پاتا یا نہیں بیٹھ سکتا ہے تو پھر لوگ ان کے اوپر انگلیاں کرتے ہیں، تو اس کی بھی کوئی اصل اور ثبوت نہیں ہے۔ یہ جو ہے ایک مستحب امر ہے، یہ مباح امر ہے، یعنی اگر آدمی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر نہیں بیٹھنا چاہتا ہے تو نہیں بھی بیٹھ سکتا ہے۔ اس کے اندر کسی کو نشان بنانا اور اس کے اوپر طعن و تشنیع کرنا یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے، بلکہ ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج کل اس قرآن خانے کے اندر بہت ساری دعوتوں کا بھی انتظام ہوتا ہے، شیرنی وغیرہ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، مٹھائی وغیرہ بھی تقسیم کیا جاتا ہے، اور پڑھنے والوں کو کچھ نہ کچھ ہدیہ کے نام پر، یا آج کل ہدیے کے نام پر ایک بہت خطرناک وبا چل پڑی ہے، یہ معاوضہ ہی گنا جائے گا، المعروف کالمشروط۔ فقہ کا ایک اصول ہے کہ جہاں پر جو چیز مشہور ہوگی وہ شرط کے مانند ہوگی، یہاں پر جو ہدیے کے نام پر دیا جاتا ہے وہ معاوضہ ہی گنا جائے گا۔ فقہاء کرام نے اس کو معاوضہ کے زمرے میں ہی داخل کیا ہے۔ اس لیے یہ قرآن خوانی کے موقع کے اوپر جو ہے بہت ساری چیزوں کا انتظام کیا جاتا ہے، دعوتیں وغیرہ کی جاتی ہیں، یا پھر کوئی نہ کوئی چیز ہدیے کے نام پر دی جاتی ہے، تو اور نہیں کرتے ہیں تو گھر کی عورتیں اس کو برا مانتی ہیں۔ ہم بھی بہت ساری جگہوں پر جاتے ہیں اور وہاں پر قبول نہیں کرتے تو کہتے ہیں کہ بھائی بہت سارے لوگ تو لیتے ہیں، آپ کیوں نہیں لیتے؟ بھائی جو لیتے ہیں وہ لیتے رہیں، ہم اس کے قائل نہیں ہیں، کیونکہ آج کل جو ہے یہ رواج کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ پر نہیں دیتے ہیں تو گھر کی عورتیں بھی ملامت کرتی ہیں اور اڑوس پڑوس والے لوگ بھی بات چیت کرتے ہیں، چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ بھائی اس نے قرآن خوانی رکھی اور اس نے کچھ بانٹا بھی نہیں، کوئی شیرنی وغیرہ بھی تقسیم نہیں کی۔ تو شریعت کے اندر ایسی چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اسے کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے آج کل جو قرآن خوانی عام طور پر چل پڑی ہے وہ رسم و رواج کے طور پر چلی ہے، اس کا بند کرنا بہت ضروری ہے، اور ایسی مجلسوں کے اندر شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اس لیے آج کل جو مروجہ قرآن خوانی ہے اس کے اندر جو ہے بہت سارے خرافات داخل ہو چکے ہیں، جس کا شریعت و سنت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اس لیے چاہیے علماء کرام کو بھی چاہیے کہ اس کے بارے میں سخت اقدام کریں، اور لوگوں کے ذریعے جو مسجدوں کے اندر خاص طور پر اعلانات کروائے جاتے ہیں، کیونکہ بہت ساری جگہوں پر تو امام صاحب کو مجبور کیا جاتا ہے، ٹرسٹی حضرات اور ذمہ داران حضرات کے ذریعے جو ہیں ان کو کہلوایا جاتا ہے کہ بھائی فلاں نماز کے بعد آپ اعلان کر دیں ہمارے فلاں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، ان کے ایصال و ثواب کے لیے جو ہے قرآن خوانی رکھنی ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں اعلانات کے زمرے میں آتی ہیں، اور ایسے مستحب اور مباح کام کے لیے، نفل عبادتوں کے لیے اعلان کر کے لوگوں کو جمع کرنا، اس کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اور اگر ایسا کہیں پر کام کروایا جاتا ہے اور ایسی مجلسوں کا انعقاد ہوتا ہے تو اس مجلس کے اندر شرکت کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔